ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اس دنیا کا نظام اور دستور یہ رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اور نبیوں کو بھیجنے کے بعد ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ نبی آسمان سے قرآن کی ہدایت لاتے تھے، قرآن اللہ کی شریعت لاتے تھے، اور لا کر بندوں کو سمجھاتے تھے تو بندے سمجھ جاتے تھے۔ جب بندے سمجھ جاتے تھے تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتے تھے۔ یہ دنیا کا نظام اور دستور رہا، ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا رہا۔ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے بھی لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے جانے کے بعد علماء کرام اور اسی طرح سے ائمہ مجتہدین، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور پھر اس زمانے میں علماء کرام لوگوں کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں، لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے طور پر لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن علماء بھی تھک گئے، تبلیغ جماعت والے بھی اپنی سی محنت کر رہے ہیں، کرتے کرتے وہ بھی پریشان کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آج کا زمانہ تو وہ زمانہ چل گیا ہے کہ میں آج صبح کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کسی صاحب نے یہ کہا کہ ایک شخص نے، ایک مولانا تھا جو کوئی، اس نے مورتی کے گلے میں ہار ڈالا، مالا ڈالی، تو اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا مفتی حضرات نے کہ یہ شخص مذہب اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ یہ بات ایک شخص نے کہی تو جو دوسرا بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ سارے مولوی، جو آگے اس نے لفظ کہا میں یہاں بیٹھ کے نہیں بول سکتا، وہ گندہ لفظ ہے، یہ سارے مولوی وہ ہیں، انہیں کیا پتا، اس نے کہا۔ تو جو وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اسے کہا خاموش، زیادہ مت بول، کم بول، ذرا چپ رہ۔ لیکن ایسے موقعوں پر مجھے ہنسی بہت آتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، جس کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت بیٹھ جائے اسے سمجھانا مشکل ہے۔ اب میرا بیان سننے کے بعد کچھ لوگ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، مجھے معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں بحث بھی کریں، لیکن جو سچی بات ہے میں وہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ علماء کرام محنت کر رہے ہیں، ان کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے محنت کر رہے ہیں، ان کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا ظالم شخص مقرر کیا کہ جو ان سے زبردستی غلط کام چھڑوا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص مسلط کیا، مسلمان اتر پردیش کے سی ایم کو اور بھارت کے پی ایم کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، مگر وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے ہمدرد ہیں، وہ ہمارے سردرد نہیں ہیں، وہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمدرد۔ قرآن کریم کے اندر لکھا
26वें पारे में सूरह मुहम्मद में वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला तुम्हारे बदले में ऐसे लोग पैदा कर देगा कि जो उन कामों को करेंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, मगर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। ऐसे लोग अल्लाह ताला पैदा करेगा। अब से तकरीबन 4 या 5 साल पहले हमारे यहाँ के सीएम ने एक फौज बनाई जो ये जो लड़के और लड़कियां गलों में हाथ डालकर घूमते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके खिलाफ, कि जहाँ भी उन्हें पकड़ो, जहाँ भी देखो पकड़ लो। तबलीगी जमात वाले और उलमा कहते कहते परेशान हो गए कि ज़िनाकारी हराम है। कुरान का पैगाम सुनाते सुनाते परेशान हो गए, थक गए कि ज़िनाकारी हराम है, मगर हमारे नौजवान नहीं माने। अल्लाह ने जालिम बादशाह मुसल्लत किया, जालिम बादशाह, और ये कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम डंडे से मानोगे, डंडे से। तुम प्यार की भाषा नहीं समझते, तुम डंडे से मानोगे। अल्लाह ने जालिम बादशाह मुसल्लत किया। अब उसने डंडे के ज़रिए से ये जो पार्कों में लड़के और लड़कियां रहते हैं, जो बैठते हैं, अपना टाइम पास करते हैं और सारे ही गलत काम करते हैं, वो जो जोड़ा होता है वो सारे ही गलत काम करता है। हमारे यहाँ के सीएम ने ऐसी फौज बनाई कि जहाँ भी पकड़ो, जहाँ भी देखो पकड़ लो, और इनकी रेल बना दो, रेल। बात समझ रहे नहीं? इनकी रेल बना दो। ये अल्लाह की तरफ से है सब। इसी तरह से जब मुसलमान अजान की, यानी अजान की कोई मुसलमानों की नज़रों में अहमियत नहीं है, अजान सुनकर भी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, तो अल्लाह ने ऐसे इस बादशाह के ज़रिए से ही, इस शख्स के ज़रिए से ही ऐसे कानून बनवाए कि तुम अजान नहीं सुनोगे, अजान से तुम्हें महरूम कर दिया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं, अगर एक एक बात गिनाने पर आ जाऊँ तो आप हजरात ये सोचेंगे कि हाँ सारी बात सही है, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है। हमारे जो मदरसे हैं, मदरसे किसी ज़माने में मदरसों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। मदरसों से किसी ज़माने में मुजाहिद आज़ादी पैदा हुए, वो उलमा पैदा हुए कि जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, वो लोग पैदा हुए। बहुत अच्छी बात है। मगर आज के ज़माने में, मैं बयान नहीं कर रहा, मैं एक मुज़ाकरा कह सकते हैं, मुज़ाकरा। बयान करना मकसद नहीं है, जोश दिखलाना मकसद नहीं है, बल्कि बात समझाना मकसद है। मदरसों के अंदर बड़े बड़े उलमा पैदा होते थे, बहुत बढ़िया थे हमारे मदरसे। मगर आज के ज़माने में हर शख्स अपना 50 गज का, 100 गज का मदरसा लेकर बैठा है, हर शख्स, और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। कितना ही चंदा ले आओ, कितना ही खा लो, कितना ही बिल्डिंगें ठोक लो, कोठियाँ बना लो अपनी, यानी इतना ज़्यादा बिगाड़ आ गया हमारे अंदर। मैं अपने बारे में भी कहूँगा कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा बिगाड़ आ गया कि मदरसों के नाम पर आलिम नहीं, बेपढ़े लोग, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार लोग, उन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली मदरसों के नाम पे। मदरसों के नाम पे चंदा करते फिरते हैं लोग। यहाँ तक कि हमने यहाँ तक देखा इस महल्ले के अंदर भी, अब तो नहीं है, लेकिन अब से कई साल पहले लोग यहाँ पर आकर रुकते थे। रमज़ान के महीने में उनका काम ये होता था, उनके पास रसीद है तो रसीद तो कहीं से भी छपवा लो। मुझसे आप कहोगे, जिस मदरसे की कहोगे मैं रसीद छपवा के आपको दे दूँ, जहाँ का कहोगे तस्दीक नामा दे दूँ आपको बनवा कर, बिल्कुल ऐसा लगेगा ओरिजिनल। तो इस तरह से लोग एक धंधा शुरू कर दिया लोगों ने, और वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो आलिम नहीं हैं, वो उलमा नहीं हैं, बल्कि वो बेपढ़े लोग हैं। उन्होंने ये काम किया कि मजहब के नाम पर, मदरसों के नाम पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। समझाने के बावजूद उनकी समझ में नहीं आ रहा, समझाने के बावजूद उनकी समझ में बात नहीं आ रही। अब से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ पर, यानी आसपास की बात है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हमने एक आदमी पकड़ा है, मदरसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मदरसे के नाम पर, बस रसीद है और उसके पास में सर्टिफिकेट है मदरसों के,
بہت سارے مدرسوں کے، وہ اس نے کمپیوٹر سے نکلوائے اور نام لکھ دیے سب پر اپنے مدرسے کا، اور اس کا مدرسہ کہیں بھی نہیں ہے، بس کاغذوں میں مدرسہ ہے، کاغذوں میں، اور کہیں کوئی مدرسہ نہیں۔ اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں سے وصولتے ہیں زکوٰۃ کا، اور سارا کا سارا ڈکار جاتے ہیں۔ ایک ابھی تقریباً پرسوں میرے ایک جگہ سفر ہوا، تو ہم ایک جگہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مدرسے کے ذمہ دار جو ہیں، جو وہاں کے محتمم ہیں، انہوں نے مجھے رسیدوں کا اتنا اونچا چٹا دکھایا جو انہوں نے لوگوں سے چھینی ہے، فرضی لوگ، جو فرضی لوگ ہیں، فرضی لوگوں سے انہوں نے چھینی ہے وہ رسیدیں، اور چھیننے کے بعد انہوں نے اپنے دفتر میں رکھی ہوئی ہیں، مجھے دکھلایا انہوں نے۔ کئی ایسے مدرسوں کے نام گنائے انہوں نے مجھے، دیوبند کے اندر بھی، جو میرے جہاں کا میں رہنے والوں میں نام نہیں بتاؤں گا، اس جگہ سے تقریباً 2 کروڑ روپے وہ لے کر جاتے ہیں، 2 کروڑ روپے، اور وہاں مدرسے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں مدرسے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہاں میں یہ بتلا رہا تھا کہ ابھی 2-3 سال پہلے ایک آدمی پکڑا گیا، یہی کسی آس پاس کے گاؤں میں، گاؤں کا بھی نام بدلا دوں، سلطان پور میں آدمی پکڑا گیا، تو انہوں نے مجھ سے یہ مشورہ کیا کہ اس کا ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اگر اسے ہم نے تھانے میں دیا تو مذہبی اسلام کی بدنامی ہوگی، اگر ہم نے تھانے میں دیا۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دیا۔ اس طرح سے بہت بڑا دھندا چل رہا ہے۔ اگر مجھ جیسا آدمی کو اس بارے میں بتلائے یا بیان کرے، سچائی بتلائے، تو مدرسے والے ہی مجھے گالی بکتے ہیں، مدرسے والے ہی، جبکہ میں بھی مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں، اور مدرسے چلاتا ہوں، اور مدرسوں میں رہتا ہوں، لیکن جو سچی بات ہے وہ کہنے سے میں نہیں چوکتا۔ تو سچی بات یہی ہے کہ مدرسوں کے نام پر لوگوں نے ایک بہت بڑا دھندا چلا رکھا ہے، بہت بڑا دھندا۔ اب جیسے ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے، یا بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہ مدرسے اسلام کی شان ہیں، یہ مدرسے اسلام کی آن بان ہیں، یہاں سے اسلام پروان چڑھتا ہے، مذہب اسلام کے لیے ان مدرسوں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، مگر انہی مدرسوں کی آڑ میں کہ بھئی مدرسہ ہے، انہی مدرسوں کی آڑ میں بڑے بڑے جاہل لوگ بلڈنگیں بنا کر ان میں مزے لے رہے ہیں، وہ عالم نہیں ہیں۔ اب ہمارے جو علماء ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء ہوں یا کسی بھی شہر کے ہوں یا ہاپوڑ شہر کے ہوں، وہ بیچارے کیا کریں، وہ کیا کہیں ان لوگوں کو؟ وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر ایسے لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ بات میں یہاں سے لے کر چلا تھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر ایسے بہت سارے مدرسے ہیں کہ جو مدرسے نہیں ہیں، اور وہ جاہل لوگ چلا رہے ہیں، جاہل لوگ، وہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، بس جاہل ہی پڑھانے والے، جاہل ہی پڑھنے والے، اور مدرسے چلانے والے بھی جاہل۔ ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی آڑ میں لوگوں کی زکوٰۃ وصول لی جائے، بس۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ تو بات میں یہ بتلا رہا تھا کہ جسے ہم دشمن سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ جو کام پورے ہندوستان کے علماء مل کر نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں کا ایک شخص کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ مدرسوں کی جانچ ہونی چاہیے، ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن صحیح نیت کے ساتھ جو صحیح مدرسے ہیں وہ چلنے چاہیے، ان کی ترقی ہونی چاہیے، اور جو غلط مدرسے ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اب نیوز چینلوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کے نام پر یعنی بہت بڑے دھندے چل رہے ہیں، وہاں پر مدرسے کے نام پر سارے جاہل لوگ، کوئی پڑھنے پڑھانے والا کچھ نہیں، سب جاہل لوگ، ایک تانا شاہی ہے، تانا شاہی۔ تو مدرسے ان چیزوں سے بدنام ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر سدھار ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے اندر سننے کو تو یہاں تک بھی آ رہا ہے، یعنی ہم خبر دیکھ رہے ہیں آج کل، زیادہ تر دیکھنی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے کھاتے چیک ہونے چاہیے، ان کی سمپتی چیک ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کی بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ مدرسوں کے بعد مسجدوں کا نمبر ہے۔ تو ہمیں دعا تو میں یہ کروں گا
کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور ہمارے مدرسوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا، لیکن دعا یہ بھی کروں گا کہ ہمارے مدرسوں میں یا ہماری مسجدوں میں یا ہمارے دین کے کسی بھی کام میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی دور ہو جائے۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، اپنے مدرسوں کے اندر ہوں یا وہ مسجدوں کے اندر ہوں یا دین کے کسی بھی کام میں جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی الٹے سیدھے کام ہیں، سب کام ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، مدرسوں کے نام پر مدرسے بنا لیے۔ ہم یہاں بھی پڑھا رہے ہیں بڑے مدرسے میں، ہمارے نام سے 2 مدرسے چل رہے ہیں۔ بس عجیب جھنجٹ ہے، عجیب جھنجٹ، یعنی ایسی بات ہے کہ ہم کس سے کہیں، کیا کہیں۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کے واسطے آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے وصول لیتے ہیں اور مدرسے کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا مدرسے کے نام پر۔ ابھی ہمارے ہاپوڑ شہر کی یہ خبر ہے، تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے، 3 شخص بس کرتا پاجامہ رومال اوڑھ کر، ان میں چوتھا جو شخص تھا وہ تھوڑا یعنی بزرگ عمر کے اعتبار سے تھوڑا 50-60 سال کی عمر تھی، سفید داڑھی اور حضرت جی بنے ہوئے پھر رہے۔ ان کا کام یہ تھا 3 لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے کہ ہاپوڑ شہر کے اندر کہ کسی بھی محلے میں جانا تو وہاں پہلے جا کے یہ پتہ کرتے تھے کہ اس محلے کے اندر مالدار لوگ کون کون ہیں، کتنے لوگ مالدار ہیں، سب کے نام لکھ لیے۔ وہاں گھس کے گھر میں جا کے حضرت جی آئے، حضرت جی دعا کر رہے ہیں، پھر ان سے چندہ وصول کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر 1-2 آدمیوں نے بھی ان کی مدد کی، 40,000 روپے ہمارے اس محلے سے 4 آدمیوں سے 10-10 ہزار روپے انہوں نے لیے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس شخص سے جس نے رسید کٹوائی تھی، میں نے رسید لی اور لینے کے بعد میں نے ان سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے، ہمیں رسید کٹوانی ہے آپ سے، آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم ہاپوڑ میں فلاں محلے میں ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بول رہا ہوں مفتی خالد ہاپوڑ گئی، یہاں تحصیل چوبلے پہ سے۔ انہوں نے جو یہ سنا کہ مفتی بول رہا ہے، کوئی مفتی، مولوی مفتی، کوئی مفتی بول رہا ہے، کھلبلی مچ گئی آپس میں۔ وہ کہنے لگا کوئی مفتی صاحب بول رہے ہیں، کوئی مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا، ان میں کھلبلی مچ گئی آپس میں۔ تو وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ملیں گے۔ میں نے بہت فون ملایا، فون ان کا سوئچ آف ہی رہا۔ پھر کئی محلوں سے ایسی خبر آئی، گنج محلے سے آئی، کئی لوگ آئے میرے پاس میں گنج محلے سے کہ ہمارے محلے میں سے بھی لے گئے وہ لوگ پیسہ اگھا کے، بہت موٹی رقم۔ تو یہ بہت تگڑا فراڈ چل رہا ہے۔ جو صحیح لوگ ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، چاہے مدرسے والے ہوں یا غریب لوگ ہوں، جو صحیح لوگ ہیں وہ کہہ نہیں پاتے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے یہاں مسجد میں جیسے کام چلا اور اب بھی چلے گا انشاءاللہ، تو میں لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں بالکل بھی پیسہ مت دو، ہمیں تو سامان لا کے دو، بس ہمیں ضرورت نہیں پیسے کی۔ جو آپ پیسہ دو گے وہ بھی لگے گا، اس پیسے کا بھی سامان آئے گا۔ ہمیں پیسہ مت دو، ہمیں سامان دو۔ تو لوگوں نے سامان دیا اور دیں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ کہ اپنی آنکھوں سے سامان لگواؤ مدرسوں میں۔ میں آپ کو کیا کیا بتلاؤں گا، اگر میں باتیں بتلاؤں گا آپ سوچیں گے مدرسے کا مخالف ہے۔ آپ یقین کریں میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، میں مدرسے میں ہی پلا بڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے بولنا سیکھا، لیکن اللہ کے واسطے کم سے کم تھوڑا بہت تو اپنا دماغ ہمیں چلانا چاہیے، تھوڑا بہت۔ ابھی ایک مدرسے میں، مدرسے کے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں مدرسے والے، ایک مدرسے میں کتابوں کی ضرورت تھی بچوں کے لیے، وہ میرے پاس آئے۔ میں نے ایک صاحب کو فون کیا کہ بھئی ایسے ایسے فلاں مدرسے میں کتابوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مل جائے گی۔ تو ان صاحب نے اپنی جیب سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا 20-25 ہزار روپے کی آئے گی، 20-25 ہزار روپے کی کتاب ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، 30 ہزار کی بھی آئیں گی، میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا کتابیں۔ دیوبند جانے کا دن طے ہو گیا، جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے میرٹھ میں اپنے کسی تعلق والے مولانا صاحب کو فون کیا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، ایسے ایسے بات ہے۔ بس مولانا صاحب سے بات کر کے ان کا دماغ خراب ہو گیا، میرے پاس آئے، کیا جی میں نہیں دے رہا کتابیں۔ میں کہا اللہ کیا ہو گیا بھیا، بات بتاؤ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے جو بات بتائی میں آپ کو وہ بات بتلا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ یہاں پر موجود ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔
نہ ہو تو میں آپ سے آپ کے منہ پر ان سے کہلوا سکتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے نہیں کہتا میں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بتلا کہ وہ جو میرٹھ کے مولانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے مدرسے کے نام پر کسی آدمی سے، مالدار آدمی سے قرآن کریم کی فرمائش رکھی کہ بھی بچوں کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 12,500 روپے کے قرآن دلوائے۔ کتنے ہزار کے؟ بول کے بتاؤ۔ 12,500 کے۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ ان قرآنوں کو 8,000 روپے میں بیچے، پیسے جیب میں چل بھیا۔ یہ کام کیا اس نے۔ میں نے ان سے کہا میرے ساتھ چلو دیوبند، انہوں نے لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کتابیں خریدی انہوں نے۔ اب میں نے کہا مجھے 80 روپے دو۔ وہ کہہ لے کس چیز کے لیے؟ میں نے کہ تمہارے جو مرحوم والد ہیں ان کے نام سے مہر بنواؤں گا اور ان سب کتابوں پہ مہر لگواؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں دیکھوں گا یہ کتاب کیسے بیچتے ہیں بازار میں، پھر نہیں بکے گی۔ یہ چل رہا ہے۔ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، مگر دل روتا ہے ان باتوں سے۔